بعض اوقات انسان کے ساتھ ایسے واقعات پیش آتے ہیں جنہیں عقل انسانی تسلیم نہیں کرتی، مگر وہ حقیقت ہوتی ہے۔ جب کسی وقت اس خیال کو ذہن میں پھر سے دہرایا جائے تو یوں لگتا ہے جیسے وہ تمام حقیقت کوئی خواب ہو، اور آدمی پھر بھی اس خیال کو ذہن سے فراموش نہیں کر سکتا۔ ایک ایسا ہی نہ بھولنے والا واقعہ میرے والد صاحب کے ساتھ بھی پیش آیا۔ گرمیوں کے دن بڑے اور راتیں مختصر ہوتی ہیں۔ انہی مختصر راتوں کی طرح ہمارا کنبہ اور گھر کی جگہ بھی مختصر تھی۔ ہم 2 بہن بھائی اور ہمارے والدین صرف 2 کمروں کے مکان میں رہتے تھے۔ مکان کے سامنے والے حصے میں والد صاحب نے دکان بنائی ہوئی تھی جس میں اشیاء خورد و نوش فروخت کی جاتی تھیں۔ دکان چونکہ گھر کے ساتھ ہی ہے، اس لیے دکان وہ صبح سویرے ہی کھول دیتے تھے اور رات دیر تک بند نہیں کی جاتی تھی۔ اکثر اوقات والد صاحب کے دوست یا اہل محلہ ان کے آس پاس آ جاتے اور گپوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا، اور جس کی وجہ سے باتوں ہی باتوں میں وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ رات کو دیر تک دکان کھلی رہتی، اور کئی دفعہ تو والد صاحب نے ایسا بھی کیا کہ بڑے بھائی سے چارپائی منگوا کر باہر سڑک پر ہی سو جاتے۔ وہ بھی جون کی ایک رات تھی۔ حسب معمول والد صاحب کے دوست ان کے پاس آ گئے، گپیں لگتی رہیں اور وقت کا کسی کو احساس بھی نہ ہو سکا۔ رات تقریباً 11:30 کا وقت ہو گیا تھا۔ والد صاحب کے دوستوں نے اجازت لی اور اپنے اپنے گھروں کی طرف رخصت ہو گئے۔ آج بھی والد صاحب کی طبیعت باہر سونے کو چاہ رہی تھی۔ انہوں نے بڑے بھائی سے چارپائی منگوائی اور بستر منگوایا اور دکان کی شٹر کو بند کر کے وہیں دراز ہو گئے۔ انہیں سوئے ہوئے ابھی بمشکل آدھا گھنٹہ ہی گزرا ہوگا کہ انہیں کسی نے جھنجھور کر بیدار کیا۔ والد صاحب نے ادھر ادھر دیکھا مگر انہیں آس پاس کوئی چیز نظر نہ آئی۔ انہوں نے کلائی پر بندھی گھڑی پر وقت دیکھا تو رات کے 12 بج رہے تھے۔ والد صاحب نے سوچا کہ شاید ذہنی وہم ہوگا یا پھر خواب میں ڈر جانے کی وجہ سے اچانک آنکھ کھل گئی ہوگی۔ سو یہی سوچتے ہوئے وہ پھر سونے لگے۔ ابھی ان کی پوری طرح آنکھ بھی نہیں لگی تھی کہ پھر کسی نے انہیں زور زور سے جھنجھوڑا اور انہیں نیند سے بیدار کر دیا۔ والد صاحب ایک بار پھر ہڑبڑا کر اٹھے مگر آس پاس کوئی بشر نظر نہ آیا۔ اب انہیں تشویش ہوئی کہ ضرور کوئی بات ہے، ورنہ آج تک اس سے قبل اس طرح نیند سے اچانک میری آنکھ کبھی نہیں کھلی۔ وہ کچھ دیر تک وجہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن جب کوئی معقول بات سمجھ میں نہ آ سکی تو وہ پھر سونے کی تیاری کرنے لگے۔ اس بار انہوں نے کروٹ بدلی تو اچانک ان کی نظر چارپائی کے پاس پڑے جوتوں پر پڑی۔ والد صاحب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ سوتے وقت وہ اپنے جوتے سیدھے رکھ کر سوئے تھے، لیکن اب یہ دونوں جوتے ایک ساتھ الٹے پڑے ہوئے تھے۔ وہ اس خیال میں گم ہو گئے کہ جوتے الٹے کس نے کر دیے ہیں۔ پھر سوچنے لگے کہ شاید نشہ باز لوگ بھی ایسی حرکتیں کرنے سے گریز نہیں کرتے۔ اپنے نشے کی پڑیا حاصل کرنے کے لیے انہیں کوئی بھی چیز ملے وہ چوری کر لیتے ہیں اور اسے بیچ کر ہیروئن خرید لیتے ہیں۔ مگر والد صاحب کا جوتا اتنا قیمتی نہ تھا۔ وہ پاؤں میں پہننے والی ایک ربڑ کی چپل تھی، بھلا اسے اٹھا کر کوئی کیا کرتا؟ اسی طرح عجیب و غریب خیالات آتے رہے اور اسی گرداب میں والد صاحب ایک بار پھر نیند کے جھونکے لینے لگے۔ ابھی ان کی اچھی طرح آنکھ بھی نہ لگی تھی کہ ایک بار پھر کسی نے انہیں بائیں بازو سے پکڑ کر بہت زور سے جھنجھوڑا اور بارعب آواز میں کہا، اٹھتے کیوں نہیں ہو؟ کب سے تمہیں اٹھایا جا رہا ہے؟ والد صاحب جب اٹھے تو ان کے قریب ہی سیاہ برقع پہنے 3 خواتین کھڑی تھیں جنہوں نے چہروں سے نقاب اٹھائے ہوئے تھے اور باقی جسم برقعوں سے ڈھکے ہوئے تھے۔ والد صاحب نے گھڑی پر وقت دیکھا تو رات کا 1 بج رہا تھا۔ ان تینوں عورتوں میں سے ایک عورت کہنے لگی، بھائی ہم بیرون شہر سے آئی ہیں
اور فلاں فلاں صاحب کے گھر جانا ہے، ہمیں پتہ نہیں معلوم، مہربانی کر کے ہمیں متعلقہ گھر تک پہنچا آئیں۔ والد صاحب سے جس گھر کا پتہ پوچھا جا رہا تھا وہ ہمارے گھر سے 3-4 گلیاں چھوڑ کر آگے آتا تھا۔ والد صاحب غصے میں اٹھے کہ آج کی رات نہ جانے کیسی گزر رہی ہے۔ پہلے تو نیند نہیں آئی، اگر آنکھ لگی ہے تو فوراً جاگ جاتا ہوں، اور کچھ نیند کا غلبہ ہوا تو ان عورتوں نے آ کر جگا دیا ہے۔ اگر ان سے معذرت کر لی تو بھی مناسب نہیں، بیچاری نہ جانے کب سے گھر کی تلاش میں ہوں گی۔ ہمدردی کے جذبے کے تحت والد صاحب اٹھے اور جوتا پہننا چاہا تو دیکھا وہ تو غائب ہے۔ والد صاحب کو ان عورتوں کے سامنے بہت شرمندگی ہو رہی تھی۔ وہ عورتیں ان کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگیں۔ ان کی ہنسی سن کر والد صاحب چونک سے گئے۔ اس سے قبل انہوں نے کبھی عورتوں کی ایسی ہنسی کی آواز نہیں سنی تھی۔ وہ عجیب سی آوازیں تھیں جس میں بچوں کی کلکاریاں، کتے کے بھونکنے جیسی آوازیں اور مردوں کے قہقہے شامل تھے۔ پھر انہیں خیال آیا کہ ابھی جس آواز نے مجھے نیند سے جگایا ہے وہ بہت بھاری مردانہ آواز تھی، جبکہ میرے سامنے تو عورتیں کھڑی ہیں، پھر مجھے نیند سے جگانے والا وہ مرد کون تھا؟ اسی طرح کے ملتے جلتے تاثرات اور تجسس کے ساتھ والد صاحب ننگے پاؤں ان عورتوں کے آگے چلنے لگے تاکہ ان کو متعلقہ گھر تک پہنچا دیا جائے۔ جب وہ ایک گلی کی نکڑ تک آئے تو انہوں نے پیچھے مڑ کر عورتوں کی طرف دیکھا کہ وہ ان کے پیچھے آ بھی رہی ہیں یا نہیں، تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہاں وہ برقع پوش عورتیں تھی ہی نہیں۔ اسی لمحے جب والد صاحب نے گھوم کر چاروں طرف دیکھا تو وہ حیران اور پریشان رہ گئے۔ جس طرف وہ جا رہے تھے عورتیں ان کی تقلید کی بجائے ان کے آگے آگے جا رہی تھیں۔ والد صاحب نے انہیں آواز دی اور روک کر پوچھا، بی بی جہاں آپ جانا چاہتی ہیں، اگر آپ کو ان کے گھر کا علم ہے تو پھر مجھے پریشان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جواب میں وہ کہنے لگیں، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ والد صاحب بولے، اگر آپ کو متعلقہ گھر کا پتہ نہیں ہے تو آپ میرے آگے آگے کیوں چل رہی ہیں؟ اس سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ مجھے دھوکہ دے رہی ہیں۔ عورتوں نے والد صاحب سے معذرت کی اور کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گی۔ والد صاحب اس بات پر راضی ہو گئے۔ جب وہ دوسری گلی کی نکڑ تک پہنچے تو اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں اچانک والد صاحب کی نظر ان عورتوں کے پیروں پر پڑی۔ ان تینوں برقع پوش خواتین کے پاؤں الٹے تھے۔ جس طرف انسانی پاؤں کا پنجہ ہوتا ہے ان عورتوں کے پاؤں کی اس طرف ایڑیاں تھیں، اور جدھر انسانی پاؤں کی ایڑیاں ہوتی ہیں اس جانب ان عورتوں کے پاؤں کے پنجے تھے۔ والد صاحب کے تو جیسے ہوش ہی گم ہو گئے ہوں۔ فوراً بڑے بوڑھوں کی باتیں یاد آنے لگیں کہ وہ اکثر بتایا کرتے تھے کہ چڑیل اور مادہ جنات کے پاؤں کی بناوٹ انسانی پاؤں کے بالکل برعکس ہوتی ہے، جبکہ باقی وجود انسانوں کی طرح ہی ہوتا ہے۔ یہ خیال آتے ہی والد صاحب فوراً گھر کی طرف بھاگے اور آگے سے انہیں چوکیدار مل گیا۔ چوکیدار نے ان سے گھبراہٹ کی وجہ پوچھی تو والد صاحب نے کچھ حقیقت ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کی۔ پھر والد صاحب گھر کی طرف بھاگ آئے تو پریشانی کے عالم میں گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ بھائی نے دروازہ کھولا تو ابو کو ننگے پاؤں اور پریشان حال دیکھ کر ہمیں بھی حیرت ہوئی۔ جب کچھ دیر بعد ابو کا سانس بحال ہوا تو انہوں نے ساری بات ہمیں بتائی۔ اس طرح کا محیر العقول واقعہ سن کر ہم بھی حیرت زدہ ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ والد صاحب بھاگ کر بھائی سے لپٹ گئے۔ اس وقت وہ سخت خوف زدہ تھے۔ ان کی حرکات 10 سالہ بچے جیسی معلوم ہوتی تھیں۔ وہ بھائی کو دروازہ نہ کھولنے کی تلقین کر رہے تھے۔ اتنے میں چوکیدار گل محمد خان نے اپنا نام لے کر آواز دی تو بھائی نے دروازہ کھولا۔ چوکیدار والد صاحب کی خیریت معلوم کر رہا تھا اور بتانے لگا کہ جدھر انہوں نے 3 برقع پوش خواتین کا اشارہ کیا تھا اس طرف تو کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے 3-4 گلیوں کے آگے
अच्छी तरह देख भाल के चक्कर काट लिए हैं, मगर मुझे वहाँ कुछ भी नज़र नहीं आया। चौकीदार की बात सुनकर वालिद साहब को कुछ हौसला हुआ। बाद अज़ां चौकीदार तो चला गया, मगर हम लोग सारी रात ना सो सके। ज़रा सी आहट से भी वालिद साहब खौफज़दा होकर चौंक पड़ते। रात इसी तरह गुजर गई और सुबह फजर की नमाज के बाद मालूम हुआ कि मोहल्ले में एक औरत फौत हो गई है। जब बात मालूम की गई तो वालिद साहब कहने लगे, इसी घर का तो वो तीनों बुर्का पोश औरतें पता मालूम कर रही थीं। हम सब लोग इस वाक़या से सख्त परेशान हुए और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हमारे अब्बू जान की जान बच गई। रस्म कुल ख्वानी पर किसी तरह मालूम हुआ कि जिस बिस्तर पर वो औरत मरी थी उसके सरहाने से एक कागज़ मिला जिसकी तहरीर पढ़ी ना जाती थी। वो बड़े अजीब रंग की रोशनाई से लिखी गई थी। हमने इस तरह का रंग आज तक कभी नहीं देखा। वो तहरीर भी कुछ इस तरह की थी जैसे बेल बूटे बनाए गए हों। फिर थोड़ी तहरीर अरबी में थी और फिर बेल बूटे शुरू हो जाते थे। इसी तरह की लिखाई से वो सारा कागज़ भरा हुआ था। हमारे इलाके में एक आमिल थे जो नूरी और सिफली इल्म के माहिर तस्लीम किए जाते थे। वो औरत जो मरी थी वो इनसे कुछ अमलियात की इजाज़त लेकर इल्म सीखने की कोशिश कर रही थी। शायद उसे वो इल्म रास ना आ सका या फिर वो कोई उल्टा अमल कर बैठी जिसके बायस उसे इतनी बड़ी सज़ा मिली कि वो ज़िंदगी से ही हाथ धो बैठी। ये बात इसी इलाके के आमिल ने बताई कि ये औरत मुझसे जिन्नात कैद करने का अमल सीख रही थी। मैंने उसे बताया था कि वो नर जिन्नात को तो कैद नहीं कर सकती, अलबत्ता मादा जिन्नात के लिए वो चिल्ला ले ले। अगर वो इसमें कामयाब हो गई तो जिन्नात उसकी ताबे हो जाएंगी, और अगर किसी सूरत वो खौफज़दा हो गई या फिर चिल्ला अधूरा छोड़ दिया तो उसकी ज़िंदगी भी ख़तरे में पड़ सकती है। और कुछ ऐसा ही हुआ कि या तो उसने चिल्ला अधूरा छोड़ दिया या फिर उससे अमल के दौरान कोई कोताही हो गई जिसके बायस उन मादा जिन्नात ने उसकी ज़िंदगी ही छीन ली। आज भी वालिद साहब घर के अंदर ही सोते हैं, चाहे जितनी मर्ज़ी सर्दी या गर्मी का मौसम हो, और जब कभी उनको ये वाक़या याद आता है तो वो खौफज़दा हो जाते हैं। भाइयों और बहनों, ये मुख्तसर सी कहानी सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेहरबानी करके लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके एक लाइक से हमारी हौसला अफजाई होती है। आप सब अपना ख्याल रखें। फिर मुलाकात होगी एक और कहानी के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।